یہ جو سیاسی بحث ہوتی ہے نا اور حالات حاضرہ یعنی کہ کرنٹ افیئرس، اس میں بہت سے ایسے موضوعات جو ہیں ان کو ہم بہت کم وقت دیتے ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل کہا جاتا ہے جی کہ فیک نیوز نہ پھیلائیں، فیکٹس پہ بات کریں۔ تو فیکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو بڑے ہی انٹرسٹنگ جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً ادارہ شماریات پاکستان جو ہے اس کی جو فروری 2026 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان کے جو صوبے ہیں اس میں غربت میں سب سے آگے جو صوبہ ہے وہ ہے جی بلوچستان۔ 47% غربت ہے جی وہاں پہ۔ خیبر پختونخوا میں 35.3% ہے، سندھ میں 32.6% ہے، پنجاب میں 23.3% ہے۔ سب سے غریب صوبہ بلوچستان ہے، سب سے امیر صوبہ نظر آ رہا ہے جی پنجاب۔ بے روزگاری میں سب سے آگے کون ہے جی؟ خیبر پختونخوا، 9.6% ہے جی بے روزگاری۔ پنجاب میں 7.3% ہے، بلوچستان میں 5.5% ہے، سندھ میں 5.0% یعنی کہ 5%۔ سندھ میں بے روزگاری جو ہے وہ سب سے کم ہے، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب پولیس میں جو کرپشن ہے، اس میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے تازہ ترین، وہ کہہ رہی ہے جی پنجاب میں 34% ہے جی کرپشن، بلوچستان میں 22%، سندھ میں 21%، خیبر پختونخوا میں 20%۔ تو کے پی کے کی پولیس سب سے کم کرپٹ ہے۔ خودکشی کی شرح جو ہے یہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے اور 79.7%، سندھ میں 14.6%، خیبر پختونخوا میں 3.8%، بلوچستان میں 1.9%۔ سب سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بیرون ملک کہاں سے جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پنجاب سے جا رہے ہیں جی 25.7%، خیبر پختونخوا میں بھی یہی شرح ہے 25.7%، سندھ میں 8.3%، بلوچستان میں صرف 1%۔ بلوچستان میں سب سے کم لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ٹیکس کون سے صوبے کے لوگ دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ ٹیکس سندھ کے لوگ دیتے ہیں 45%، پنجاب 35%، خیبر پختونخوا 3.5% اور بلوچستان 2%۔ تو مصدق ملک صاحب چھوٹا سا کمنٹ کہ بے روزگاری میں سب سے آگے ہے خیبر پختونخوا، غربت میں سب سے آگے ہے بلوچستان اور کرپشن میں سب سے آگے ہے پنجاب۔ اینی ریزن؟ میرے خیال میں جی یہ مسئلہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں اٹھایا، آپ شاید اس دن موجود تھے، تو انہوں نے یہ تمام مسائل جو ہیں ان کی نشاندہی کی تھی۔ اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے بھی، پچھلے دنوں پہلے وہ پرسیپشن کی کوئی رپورٹ آئی تھی، مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ جو پرسیپشن اور ریالٹی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر جو ریالٹی ہے وہ پھر بھی اتنی اندوہناک ہے کہ اس پہ کام کرنا تمام حکومتوں کے لیے فرض ہے۔ ابھی آپ نے مختلف زاویوں سے دیکھ کے یہ رپورٹ جو ہے پیش کی، لیکن جس طرح کی محرومیت بلوچستان میں ہے، کسی بھی زاویے سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید کوئی اور ایسا صوبہ نہیں نظر آتا۔ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بھی ہم نے ایک ولنریبلٹی کی رپورٹ نکالی تھی جس میں جو 20 ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ولنریبل تھے، بھوک کے لحاظ سے، تباہی کے لحاظ سے، بربادی کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ان میں سے 18 جو ہیں وہ صرف بلوچستان میں تھے۔ تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت جی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور 70% 69% جو بچے ہیں اس وقت بلوچستان میں وہ اسکول میں انرول نہیں ہو پاتے۔ یہ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر کیا ان معاملات پر توجہ نہیں دے سکتے؟ میر صاحب دیکھیں، ان معاملات پہ توجہ ہی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر دینا ہے۔ گورنمنٹ اگر خود سے سمجھے نا کہ یہ ان چیزوں پہ، ان معاملات پہ اگر آپ قابو پا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے معاملات کا حل نکالنا۔ یہاں پر آپ اپوزیشن کو مکمل دیوار سے لگا چکے ہیں، بلکہ دیوار میں چنا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا کردار تو یہاں پر مائنس کر دیا ہے۔ اب حکومت سمجھتی ہے کہ ہم خود سے یہ سارے معاملات کر لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بہت بہت شکریہ نثار جٹ صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ اور آخر ہمارے ایک شاعر دوست کئی دفعہ کیپٹل ٹاک میں آئے، سلمان گیلانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی اور زعیم قادری صاحب جو ہیں، ان کا میں کلپ جو ہے وہ آج تلاش کر رہا تھا، 2005 کا مجھے ملا، اس ٹیپ میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن ان کا کلپ میں انشاءاللہ کل چلاؤں گا، لیکن آج سلمان گیلانی صاحب کا۔ تیرا دیدار بائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے، وبا کے دور میں اتنی بھی ہے لو ہائے کافی ہے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی
जानते हैं मिलेगा सबको रोटी कपड़ा और मकान, गाना एक ही गाए टटीरी बरसों से, तब्दीली वालों ने भी चक्कर ही दिया, बनी हुई है कौम पंबीरी बरसों से। तो गिलानी साहब आखिरी सांसों तक दुनिया में मुस्कुराहटें बखेरते रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।